أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید. کلاس کا آغاز ہم ایک چھوٹی سی دعا سے کرتے ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں رفیع جی مشان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. آمین. جزاکم اللہ. اب حسب معمول ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. محیط احمد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، تمہارا شعار قرآن کریم اور علم ہو، یعنی قرآن اور علم کے ساتھ تمہیں اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ قریب اور پیاری چیز تمہیں کوئی نہ ہو. شعار اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. بہت بہت شکریہ محیط احمد صاحب. اب ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے. وہ یہ کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی. اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی. الحکم جلد 4. اب جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم ہر نئی کلاس کے شروع میں گزشتہ پڑھے جانے والے اسباق کی ریویژن کرتے ہیں، تو آج حسب معمول ہم پھر پچھلے سبق جو ہم نے پچھلے گزشتہ کلاس میں سیکھا تھا اس کی ریویژن کریں گے. تو محیط احمد صاحب. جزاک اللہ احسن الجزاء. آج ہم وصل اور علامات کے بغیر حروف کی مشق دوبارہ کریں گے. وصل سے مراد ہے ملانا. ہم جانتے ہیں کہ ساکن حروف اور مشدد حروف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ادا ہوتے ہیں. بہت سے قرآنی الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں یا آخر پر بعض خالی حروف یعنی کسی بھی علامت کے بغیر لکھے ہوتے ہیں. ایسے دو الفاظ کو ملا کر پڑھتے وقت یہ خالی حروف گر جاتے ہیں، یعنی سائلنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی تلفظ میں ادا نہیں ہوتے. لیکن جب ان کو علیحدہ پڑھا جائے تو ان کو تلفظ میں شامل کیا جاتا ہے. مثلا یہ کچھ الفاظ ہمارے سامنے ہیں. پہلا ہے قال الحمد. جب قالا کو علیحدہ پڑھا جائے گا تو الف جو ہے وہ الف مدہ بن جائے گا اور قال اور الحمد. لیکن جب دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا
تو قال الحمد ہو جائے گا، جس میں دونوں الف جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں گے، وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح ایک مثال اور ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، وَادْخُلُوا اگر علیحدہ پڑھیں گے تو واو مدیہ اور 2 سیکنڈ لمبی آواز، اور الباب علیحدہ، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ میں 2 الف اور 1 واو سائلنٹ ہو جائیں گے، ان کی آواز شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت جگہوں پہ قرآن کریم میں فی الارض آتا ہے تو وہ بھی فی اگر علیحدہ پڑھا جائے تو اس کی آواز میں یا شامل ہوگا اور ملانے سے ساکن ہو جائے گا یا۔ انا اللہ متحرک حرف جمع مشدد حرف، تو مشدد حرف سے ملایا ہم نے انا اللہ۔ اسی طرح عاملوا الصالحات، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ واو الف الف اور لام یہ شامل نہیں ہوئے اس میں تلفظ میں۔ قوم اتخذوا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ الف اور یا جو ہیں وہ ساکن ہو گئے۔ حمزۃ الوصل، اس کی مشق بھی جتنی زیادہ کی جائے اتنی نکھار آتا ہے آپ کی تلاوت میں۔ عربی زبان میں حمزہ 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، اپنی اصلی شکل جو کہ آئین سے ملتی جلتی ہے، اور الف کی صورت میں بھی۔ الف بغیر کسی حرکت یا علامت کے الف کہلاتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی بھی حرکت یا علامت آ جائے تو اس کو حمزہ الف کہتے ہیں، مثلا فتحہ، کسرہ اور دمہ کے ساتھ ا ای او۔ لیکن اگر کوئی علامت نہیں ہوگی تو اس کو الف پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ وصل سے مراد ہے ملانا، کوئی بھی لفظ کسی ساکن حرف سے شروع کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ساکن حروف اور مشدد حروف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ادا ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے شروع میں ساکن حرف ہو تو اس سے قبل حمزۃ الوصل آتا ہے، جو عام طور پر بغیر کسی علامت کے ہوتے ہیں، اور بعض قرآن کریم میں الف پر ایک چھوٹی سی شکل سواد کی سی شکل نشانی کے طور پر ڈالی جاتی ہے۔ اصطلاحی طور پر اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل کو وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر کسی آیت کو حمزۃ الوصل والے لفظ سے پڑھنا مقصود ہو تو پھر اس الف کو قواعد کے مطابق کسی بھی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ قواعد کیا ہیں؟ مثلا یہ مثال کے طور پہ ہم ہر تلاوت سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اگر ہم الرحمن کو علیحدہ پڑھیں گے تو الف کے اوپر فتحہ پڑھا جائے گا، الرحمن، اور الرحیم اگر علیحدہ پڑھیں گے تو الرحیم پڑھا جائے گا۔ الرحمن سے تلاوت شروع کرتے وقت حمزۃ الوصل کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن الرحیم کو ملا کر پڑھتے وقت حمزۃ الوصل کو تلاوت میں شامل نہیں کرتے اور نون کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزۃ الوصل کے 3 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام آیا ہے کہ نہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس کی خاصی مشق کی تھی، اور ہم نے اپنے جو شاملین ہیں ان کو بھی شامل کیا تھا اس مشق میں، اور سب سے پہلا اصول ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اگلا حرف جو ہے وہ لام تو نہیں۔ اگر تو حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف لام ہے تو پھر الف پر ہمیشہ فتح آتی ہے، مثلا الرحمن۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف لام نہیں ہے تو پھر خالی الف کے بعد پہلے متحرک حرف پر کون سی علامت ہے۔ اگر تو وہ دمہ ہے تو الف پر دمہ آئے گا، اگر فتحہ یا کسرہ دونوں میں سے کوئی بھی ہے تو دونوں صورتوں میں کسرہ آئے گا الف پر، مثلا ادخلوا، آپ نے دیکھا خا کے اوپر دمہ ہے، پہلا متحرک حرف۔ متحرک حرف سے مراد ایسا حرف ہے جس پر کوئی بھی علامت ہو۔ دال ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، پہلا حرف خا جس کے اوپر دمہ، تو ادخلوا۔ اسی طرح ارجعی، آپ نے دیکھا کہ جیم کے نیچے کسرہ ہے، اس صورت میں بھی الف کے نیچے کسرہ آیا۔
حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ، اور اعلمو لام پہلا متحرک حرف، اس کے اوپر فتح ہے، اس صورت میں بھی حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ 3 اصول ذہن نشین کرنے کے ہیں۔ حمزۃ الوصل فتح کے ساتھ، اگر حمزۃ الوصل یعنی خالی الف کے بعد حرف لام، جو ابھی ہم نے جس طرح مثال پڑھی، کسی بھی حرکت کے ساتھ یا بغیر کسی حرکت کے آ جائے تو پھر حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ فتح آتی ہے، جس کی ہم نے مثالیں ایک تو پڑھی کہ تسمیہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں صورتوں میں اگر علیحدہ علیحدہ پڑھا گیا تو اس پہ فتح آئی، الرحمن۔ اسی طرح الذی ایک اور مثال اس کی ہے کہ لام ہے تو اس کے اوپر تشدید، الذی، اس کو پوری اپنی شدت کے ساتھ تشدید کو پڑھ کے اور اپنے اس کو حمزۃ الوصل پہ فتحہ لگائی۔ آگے چلتے ہیں۔ دمہ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے متحرک حرف پر دمہ ہے تو الف پر بھی دمہ آئے گا، مثلا ادخلوا، اقتلوا، تو یہ مثال ہو گئی دمہ کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح کسرہ کے ساتھ کے کچھ الفاظ، ارجعی، اعلموا، پہلا متحرک حرف اعلموا میں فتحہ ہے اور ارجعی میں کسرہ ہے، تو دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ پڑھا گیا۔ اس کی ہم نے کچھ مثالیں، یہ 7 حروف ایسے تھے جن کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب بھی آئیں تو مثال اس میں دیکھی جائے تو زیادہ تر دمہ کے حروف ہیں، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جب بھی آئیں قرآن کریم میں، اور ان کے چیپٹرز کے ریفرنس بھی دیے گئے ہیں، 38ویں سپارے سورت کی 7ویں آیت ہے، اور اس طرح سے امشو، ائتونی، ابنو، امدو، اقدو، امرؤن، اسمہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ مثالیں ایسی ہیں جن کو یاد رکھنا ہے ہم نے۔ اسمہ، اگر میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ آواز کو لمبا کر دیا، اگر یہ ہاں دمہ اشبائیہ نہیں ہے تو 1 سیکنڈ ہوگی۔ درست تلفظ سیکھنے کے 3 بنیادی اصول بھی ہم بار بار دہرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی 3 اصولوں کی وجہ سے ہماری تلاوت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ غلطیاں کلمہ کفر بن جاتی ہیں اور آیت کا مطلب تبدیل کر دیتی ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دوران تلاوت ہر ایک حرف کا حق ادا کر کے پڑھنا چاہیے۔ ایک مثال تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لی تھی کہ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ کہیں گے تو عین کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں گے اور ہا دونوں الرحمن اور الرحیم اور تشدید کی علامات کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ الفاظ کا، حروف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر ایک حرف کو حرکات اور علامات کے مطابق لمبا یا چھوٹا کر کے پڑھیں، مثلا فتحہ، کسرہ اور دمہ کی صورت میں 1 سیکنڈ کا رول تھا، اور اسی طرح فتحہ اشبائیہ، کسرہ اشبائیہ اور دمہ اشبائیہ کی صورت میں 2 سیکنڈ کا رول تھا۔ تیسرا اصول یہ پڑھا تھا ہم نے کہ ہر ایک حرف کو اس کی مخرج اور اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا ہے۔ مثلا تا اور طا میں کیا فرق ہے، یا ہا اور حا میں کیا فرق ہے، یہ مخرج کے فرق سے بہت زیادہ معانی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف صفات میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کا رول ب، 2 سیکنڈ کا رول ب، یہ فتحہ اشبائیہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور مد اصلی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، الف مدیہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 3 سیکنڈ سے 5 حرکات یا 5 سیکنڈ کا اصول ہے چھوٹی مد یا مد صغیرہ کا۔ ب جو ہے وہ ب میں تبدیل ہو جائے گا،
اور اسی طرح 4 سے 6 حرکات یا سیکنڈز تک ادا کرنے کا اصول ہے مد صغیر، مد کبیرہ، بڑی مد، ب ب میں تبدیل ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. غنہ سے مراد ناک میں آواز کو ٹھہرا کر ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ لفظ غنہ کو پڑھنے میں بھی اگر ہم اس کو صحیح تلفظ سے پڑھیں غنہ، تو یہ لفظ غنہ جو ہے نیزل ساؤنڈز یا ناک میں ٹھہرا کر آواز کو ادا کرنے کو کہتے ہیں. اور عربی زبان میں صرف 2 حروف میں صفت غنہ پائی جاتی ہے. غنہ کی ادائیگی سے تلاوت قرآن کریم میں ایک خاص حسن پیدا ہوتا ہے. جب بھی حرف میم یا حرف نون کسی بھی لفظ میں تشدید کی علامت کے ساتھ آتے ہیں تو 2 سیکنڈ غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں. میم مشدد اور نون مشدد، یہ اصول ہے اس کا، اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب تشدید کے ساتھ ہوں تب ان میں غنہ کی یا نیزل ساؤنڈ آتی ہے. ان زبان کی نوک کو جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں کے قریب تالو سے لگائیں تو حرف نون ادا ہوتا ہے. جب اس پر تشدید ہوگی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک نون جزم یا سکون کے ساتھ ہے ان، اور ایک فتحہ کے ساتھ ہے ن. جب اس کو ملا کے پڑھیں گے ان، یاد رکھیں کہ یہ فتحہ جو ہے یہ فتحہ اشباعیہ میں نہ تبدیل ہو. نون کے جو غنہ کی آواز ہے اس میں 2 سیکنڈ تشدید اور پھر نہ 1 سیکنڈ. ان، اگر ہم اس کو ان پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح ثم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدر دباؤ کے ساتھ ملا کر حرف میم ادا ہوتا ہے. تو اس میں بھی وہی اصول ہے کہ پہلے ف دمہ کے ساتھ میم کے ساتھ مل رہا ہے، سمجھیں سم، اور پھر م، سم. میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کی ادائیگی کرتے وقت دوسری حرکات اور مدات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ن کی آواز نا میں تبدیل اس وقت ہوگی جب اس کے آگے الف مدہ کی 2 سیکنڈ کی ادائیگی ہو، یا پھر چھوٹی مد کی 3 سے 5 سیکنڈ کی ادائیگی ہو. باقی صورتوں میں ان 1 سیکنڈ کی ادائیگی رہے گی. ان تو آپ نے دیکھا کہ ان سب میں فرق ہے، اور آپ کو تلاوت قرآن کریم کرتے وقت ان سب مثالوں کو آپ دیکھتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کی تلاوت میں زیادہ حسن پیدا ہوگا. اسی طرح میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کی ادائیگی کرتے وقت دوسری حرکات اور علامات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یا غنہ نہ کریں. اور 3 سے 5 سیکنڈ چھوٹی مد یا مد صغیرہ کی صورت میں تو آپ نے دیکھا کہ غنہ صرف میم کی آواز پہ ہے، الف کی آواز پہ نہیں ہے. اما پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. اس کی یہ اس طرح سے ہے. مشق کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو بھی موقع دیں گے اس مشق کا. مم، ثم، جمع، عم، حمل، هلم، ثم، أمي، فتم، هم، مثمى، أمهات، عماتك، أمة، عمك،
تو یہ مثالیں ہیں غنہ کی مشق کرنے کے لیے. اسی طرح غنہ کی مشق نون کے ساتھ، نون مشدد کے ساتھ، ان، ان، من، جن، ہن، انہ، جنات، جہنم، ذن، لتسألن، جنة، نمن، فتناه، فثرهن، أجنة. تو یہ آپ نے دیکھا کہ نون مشدد کے ساتھ غنہ کی مشق جو ہے اس سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تلفظ میں بہت بہتری آئے گی. جزاکم اللہ محیط صاحب. جیسا کہ اب ہم یہ سلائیڈ کا بتا رہے تھے کہ ہم بار بار اس سلائیڈ کو اس لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ مختلف قواعد آگے آگے جب آتے ہیں تو وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ آپ ان کو، جیسے بات الگ الگ حروف کی ہوئی تھی تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں. اسی طرح حروف کی حرکات اور علامات، اب ہم نے یہ اس بلٹ پوائنٹ کے نیچے دیکھا کہ یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں آپ کے سامنے کہ کب آپ نے کسی حرف کو 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے، کب کسی حرف کو آپ نے 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے، کب کسی حرف کو آپ نے 3 سے 5 یا کب کسی حرف کو 4 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کر کے ادا کرنا ہے، اور کن صورتوں میں آپ نے لازمی لمبا کرنا ہے، کس صورتوں میں آپ کا آپشن ہے کہ آپ لمبا کریں یا نہ کریں یا بہت زیادہ لمبا نہ کریں. جیسے مد لازم ہے اس میں آپ نے ہر صورت میں لمبا کرنا ہے. تو آج کا سبق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ساری چیزوں کے ساتھ لے کے جائے گا. اور یہ جو تھی کہ ہر حروف کو آپ نے اس کی صفات و مطابق ادا کرنا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ کچھ حروف 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹی آواز میں ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو کنڈیشنلی یہ مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. تو آج ہم نے سیکھا کہ نون اور میم مشدد جب بھی ان کے اوپر تشدید کی علامت ہو تب وہ غنہ کی صفت پیدا ہوتی ہے ان کے اندر. تو یہ اسی ہیڈنگ کے تحت وہ آج ہم نے سیکھا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو سبق ہے وہ ہے مدات کے متعلق. تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں رفیع مشانواز صاحب. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام المد. تو مد اصلی، مد سے مراد ہے لمبا کرنا یا کھینچنا. عربی میں 3 حروف مد کہلاتے ہیں. ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں اور یہ حروف اپنے سے پچھلے حرف کی آواز کو 2 حرکات یا 2 سیکنڈ تک لمبا کرنے میں دیتے ہیں. الف اس وقت 2 سیکنڈ آواز لمبی کرتا ہے جب اس سے پہلے فتح والا حرف ہو، اور واو اس وقت آواز لمبی کرتی ہے جب اس سے پہلے دمہ کا حرف ہو، اور یا اس وقت آواز لمبی کرتی ہے جب اس کے اوپر واو اور یا پر جزم ہو، اور یا پر جزم اور اس سے پہلے حرف کے نیچے کسرہ ہو. تو یہ اس وقت حروف مدیہ کہلاتے ہیں، تینوں آواز لمبی کرتے ہیں. الف مدہ، آپ گول دائرے میں مثال دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے آخر پر یہ الف ہے. خلقنا، تو یہاں ہم نے نا کی آواز 2 سیکنڈ لمبی کریں گے. اس لفظ میں الف مدہ نون مفتوح کی آواز کو 2 حرکات کے برابر لمبا کرتا ہے. اسی طرح واو مدہ، یہاں اس کی مثال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو پر جزم ہے اور پیچھے اس کے را پر دمہ ہے. تو یبصرون، اس لفظ میں واو مدہ را مدموم کی آواز کو 2 حرکات کے برابر لمبا کرتا ہے. اسی طرح یا مدہ، یہاں پر دیکھیں آپ، یا پر سکون کی علامت ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے دال اس کے نیچے کسرہ کی علامت ہے، تو یہ حروف مد کہلائی. خالدین، اس لفظ میں یا مدہ دال مکسورہ کی آواز کو 2 حرکات کے برابر لمبا کرتا ہے.
تو تینوں آپ نے دیکھ لیے حروف مد اصلی، حروف مدہ جو کہلاتے ہیں، اور کس طرح یہ آواز لمبی کرتے ہیں 2 سیکنڈ۔ مد لین، ساکن واو یا ساکن یا، اس میں مد لین میں ہم نے یہ 2 حروف یاد رکھنے ہیں، ساکن واو یا ساکن یا سے پہلے والے حرف پر فتح ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، اور مفتوح حرف کی آواز کو نصف دائرہ کی شکل میں گول کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ بغیر کسی جھٹکے کے 2 حرکات کے برابر لمبا ادا کرتے ہیں، اس کو مد لین کہتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو پر سکون کی علامت ہے اور اس سے پہلے یا پر فتح ہے، تو یہ ہوگا یو، تو یہ آواز نرمی کے ساتھ ادا ہوئی اور واو اس وقت حرف لین کہلایا۔ یوم الدین، والیوم المو، ان 2 الفاظ میں 2 مثالیں ہیں واو لین کی، والیوم الموعود۔ اسی طرح یا لین کی مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا پر سکون کی علامت ہے اور با پر فتح ہے، تو بینکم، تو اگر ہم پڑھیں گے بینکم، یہ غلط ہوگا بئی، جیسے کہ بتایا گیا نصف دائرے کی شکل میں گول کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ بینکم۔ اسی طرح آتوئی نہ ہو، آتوئیناک، تو یہ تھی مد لین کی مثالیں کہ جیسے کیسے ان کو ادا کیا جاتا ہے اور کس وقت یہ مد لین کہلاتے ہیں۔ اقسام المد، مد اصلی کو مزید لمبا ادا کرنے کے 3 اہم سبب یا 3 اہم وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جب حرف مد الف واو یا یعنی تینوں میں سے کوئی بھی ہو، ان کے بعد کوئی ساکن حرف آئے، اس وقت اس کی آواز لمبی ہوتی ہے۔ جب حرف مد، نمبر 2، جب حرف مد کے بعد کوئی مشدد حرف آئے تو تب بھی آواز لمبی ہوتی ہے، عام یعنی کہ 2 سیکنڈ سے زیادہ۔ اور جب حرف مد کے بعد حرف حمزہ آئے تو پھر بھی آواز 2 سیکنڈ سے زیادہ لمبی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو مدات فریہ بھی کہتے ہیں اور اس کی مختلف اقسام ہیں۔ تو اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کہ مد منفصل یا مد جائز، جب کسی لفظ میں آخر پر حروف مدہ الف واو یا اشباعیہ حرکت ہو اور اگلا لفظ حمزہ الف کسی بھی علامت کے ساتھ، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ یا دمہ کے ساتھ سے شروع ہوتا ہو تو مد منفصل ادا کی جاتی ہے۔ اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 سے 5 سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے اور اس کی علامت یہ چھوٹی مد صغیرہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیما میں الف پر جو علامت ہے اور اس کے آگے کیونکہ الف حمزہ کے اوپر دمہ کی علامت ہے، اس لیے اس سے پہلے جو الف ہے اس کی آواز ہم 3 سے 4 سیکنڈ بھی کریں گے۔ بیما انزلہ، تو یہاں جو الف مد والا ہے اس کی حیثیت اس وقت مد منفصل یا مد جائز کی کہلائے گی۔ اسی طرح اگلی جو مثال ہے وہ اشباعیہ حرکت فلاحو، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ آگے الف حمزہ ہے، اس کے اوپر فتح کی علامت ہے الف حمزہ فتح کے ساتھ، تو ہو کی آواز 3 سے 4 سیکنڈ لمبی ہوئی۔ فلاحو اسلم، پہلی مثال میں حمزہ الف دوسرے لفظ کے شروع میں ہے اور حمزہ الف دوسرے لفظ کے شروع میں، یعنی دونوں ہی جو جوڑیاں الفاظ کی دونوں میں ہی دوسرے لفظ کے شروع میں الف حمزہ میں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مد منفصل یہاں ہمیں ادا کرنی پڑی دونوں الفاظ میں۔ آگے چلتے ہیں۔ مد منفصل یا مد جائز، اس کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں مزید۔ جب کیونکہ آگے جو لفظ شروع ہو رہا ہے الف حمزہ کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ کے ساتھ جو الف ہے وہ مد منفصل کے طور پر ادا کرنے پڑی۔
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو یہاں جو توئی ہے یا پر جہاں پر مدلین کہلائی مد منفصل کے بعد دوسرے جو آگے ہے یا ایو، یہاں بھی دیکھیں کہ یا کے اوپر فتح آگے الف پر حمزہ ہے، تو یہاں بھی یا میرے خیال میں مد منفصل ہی ہے، یا پر جو مد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. تو کو آپ دیکھیں کہ واو پر بات ہوئی جی ساکن حرف اور سکون کی علامت ہے، اور آگے الف حمزہ ہے، پہلا الف سائلنٹ ہے، دوسرا الف حمزہ ہے، تو کو کی آواز واو یہاں پر مد منفصل کے طور پہ ادا ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. مد متصل یا مد واجب. جب کسی لفظ میں حروف مدہ الف واو یا دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کے بعد حمزہ اپنی اصل شکل میں اسی لفظ میں آئے تو اسے مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں. اس کی مقدار 4 سے 6 سیکنڈ ہوتی ہے. اس کو علیحدہ کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کی علامت آپ کے سامنے ایک تلوار کی شکل کی بڑی مد، مد کبیر بھی کہتے ہیں اور بڑی مد بھی کہتے ہیں، اور اس کو ضرور لمبا کر کے ادا کرنا چاہیے. تو جب اس کے بعد آگے اگلا حرف حمزہ آ گیا، اس وقت اس کا نام ہو گیا مد متصل. تو اس کی مثال پہلے جو ہے جا، تو جا کی آواز ہم 4 سے 6 سیکنڈ بعد لمبی کریں گے اور 1 سیکنڈ، لیکن ہم دونوں کو علیحدہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، یہ اکٹھا ہی پڑھنا پڑے گا لفظ جو مد متصل والا. جیسے آگے سی ات، تو یہاں یا کے بعد حمزہ ہے، اوپر مد منفصل ہے، مد متصل ہے جو بڑی مد ہے. یہاں بھی اس کی حیثیت مد متصل کی ہے کیونکہ اس مد کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے اپنی اصلی شکل میں. تو یا مدہ یہاں ہے مد کبیرہ کی وجہ سے یا مدہ. آگے چلتے ہیں. مد متصل یا مد واجب، مزید مثالیں اس کی. ابھی ہم نے جا صرف لفظ پڑھا، اب اس آیت میں دیکھ لیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. لیکن یہ پیس بڑا ہے، بعض دفعہ ہر ایک سے نہیں پڑھا جا سکتا، تو میں دوبارہ اس کو 2 پیس میں پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو مقصد جو ہے وہ قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. بات آپ دیکھتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری آیت پڑھ لوں، لیکن وہ سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور اس کوشش میں کہ میں آخر تک پہنچ جاؤں کئی غلطیاں اس جلدی میں ہو جاتی ہیں، جو کہ عام اگر آپ آرام سے تو حمزہ سے پڑھیں، چھوٹا پیس لیں تو وہ غلطیاں نہیں ہوتی. اس لیے جو بھی ابھی بگنر ہیں، لرنر ہیں، ان کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے پیس لیں اور ایک معقول جگہ دیکھیں. ترجمے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جہاں سے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے کہ نہیں، یا آگے شروع کر سکتے ہیں، تو پھر تلاوت اچھی ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ایک منٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا تھا نا کہ جو جب حمزہ ہے تو اس کو ملا کے نہیں پڑھنا، تو ملا کے پڑھنا ہے. تو جیسا اذا جا تو الگ سے ہی ہم حمزہ کی آواز نکالتے ہیں. نہیں، وہ ایک لفظ ہے وہ، ٹھیک ہے. جب وہ دو الفاظ مختلف ہیں، جب مد منفصل ہے وہ 2 الفاظ مختلف ہیں، آپ ان کو وہاں وقف کر سکتی ہیں، یہاں پہ آپ وقف نہیں کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے.
ٹھیک مل آپ نے ہاں جی یعنی جا پہ وقت یعنی جا کہہ کے وقف نہیں ہو سکتا، یہ بات ہو رہی تھی کہ درمیان میں نہیں توڑ سکتے اس کو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ان کو آپ توڑ نہیں سکتی آپس میں. یہاں پہ جو یہ مد ہے نا منفصل، یہاں پہ آپ علیحدہ علیحدہ کر سکتے کیونکہ انا بذات خود ایک علیحدہ حرف ہے، لفظ ہے، سوری. آمنو کو علیحدہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. آپ اس مد کو آپ علیحدہ کر سکتی ہیں، اس کو نہیں کر سکتی. ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی، مد منفصل اور مد متصل کو یاد رکھنے کے لیے آسان الفاظ. تو مد منفصل یا مدہ کے بعد حمزہ الف دوسرے لفظ میں آیا. اس میں آپ دیکھیں کہ یا مدہ ہے، اوپر مد صغیر ہے، مد منفصل، اور آگے الف حمزہ ہے یہ سرخ رنگ میں. تو دوسرے لفظ میں یہ حمزہ ہے. تو بنی اسرائیل، تو ساتھ ہی اسرائیل میں الف مدیہ کے اوپر جو مد کبیر ہے کے بعد کیونکہ حمزہ آ گئی تو یہ مد متصل کہلائی. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آیا یعنی اصلی شکل میں. تو یہ دو نشانیاں آپ یاد رکھیں، یعنی یا مدیہ کے بعد الف حمزہ ہے اس لیے یہ مد منفصل، اور آگے الف حمزہ کے بعد حمزہ اپنی اصل شکل میں ہے تو یہ مد متصل کہلائی. جی، مد عارض للسکون، جب مد اصلی کے بعد کوئی حرف عارضی سکون کے ساتھ آئے، یعنی وقف کرتے وقت آخری حرف پر سکون کی علامت آئے، تو یہ مد عارض للسکون کہلاتی ہے. اس کو مد وقفی، ظاہر ہے وقف کرتے ہیں تو مد وقفی بڑا آسان ہے لفظ یاد رکھنے کے لیے. وقف جب ہو رہا تو مد وقفی ہے، وہ اس کو مد وقفی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق وقف سے ہے. تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی آیت میں دائرہ دیا گیا ہے، گول دائرہ واضح کرنے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو آخری ہم نے ساؤنڈ ہے مین، یہ ہم 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر سکتے ہیں، اور اس کو یہاں پر جو یا ہے مد وقفی ہے اس وقت. اسی طرح الرحمن الرحیم، تو یہاں بھی یا مد عارض للسکون یا مد وقفی ہے کیونکہ وقف ہو رہا ہے اس مد کے بعد. الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں نون پر وقف کرتے ہوئے میم کی آواز کو یا مدہ کے ساتھ 2، 4 یا 6 حرکات کے برابر لمبا ادا کرتے ہیں. لیکن اگر آیت کو جاری رکھا جائے تو پھر آخری حرف ساکن نہیں ہوگا اور یہ مد عارض للسکون نہیں بنے گی. جیسے اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن بن جائے گا. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر آیت پہ رکنا سنت ہے، اور جب یہ سوچ کے آپ ہر آیت پہ وقف کریں گے تو اس کا علیحدہ آپ کو ثواب ملے گا. تو ویسے بھی آسانی بھی ہوگی پڑھنے میں اور خوبصورتی بھی پیدا ہوگی اور ایک مزید ثواب کے آپ حقدار ہو جائیں گے. تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں جی، جب مد لین کے بعد کوئی حرف سکون کے ساتھ آئے، یعنی وقف کرتے وقت آخری حرف پر سکون کی علامت آئے، تو یہ مد عارض للسکون کہلاتی ہے. اس کو مد وقفی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق وقف. یہ بھی کچھ مثالیں مزید ہیں، جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، حالانکہ یہ حرف لین بھی بن رہی ہے لیکن کیونکہ آگے وقف آ گیا تو یہاں پر یہ مد عارض للسکون مد وقفی بھی کہلائے گی. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوف واو پر سکون کی علامت ہے تو فا پر وقف ہوا تو یہاں پر واو مد وقفی کہلائی. تو یہاں پر جو دوبارہ یہاں
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو یہاں بھی ہم یعنی کہ اگر ہمارا تلاوت کا معیار ہے کہ ہر جگہ ہم وقف کرتے وقت آواز کو اگر 4 سیکنڈ لمبی کر رہے ہیں تو جہاں جہاں وقف کریں گے پھر 4 سیکنڈ ہی آواز لمبی کریں گے جہاں بھی یہ وقفے مد وقفی آئے گی. اور یا ہم 6 سیکنڈ کریں 6 یعنی یہ نہ ہو کہیں پہ ہم 2 سیکنڈ کر رہے ہیں کہیں پر 4 سیکنڈ کر رہے ہیں کہیں بھی 6 سیکنڈ کر رہے ہیں, اس طرح تلاوت کی خوبصورتی برقرار نہیں رہتی. تو جو بھی ہم نے اس میں سے چوز کرنا ہو 2 سیکنڈ کی آواز لمبی کرنی ہے یا 4 کرنی ہے 6 کرنی ہے تو ہر جگہ اسی معیار کو برقرار رکھا جائے تو خوبصورت لگے گی تلاوت. تو یہاں تا پر وقف کرتے وقت با کی آواز کو یا لین کے ساتھ 4 سے 6 رکعت کے برابر لمبا ادا کرتے ہیں, لیکن اگر آیت کو جاری رکھا جائے تو پھر آخری حرف ساکن نہیں ہوگا اور یہ مد ارل سکون نہیں بنے گی. جب سکون نہیں ہوگا یہاں پر, جب وقف نہیں ہوگا تو پھر اسے مد ارل سکون یا مد وقفی نہیں کہیں گے. یہ یہاں واضح کی گئی ہے بات. مد لازم کلمی, جب کسی لفظ میں حروف مد کے بعد یعنی الف واو یا حروف مد کے بعد ساکن یا مشدد حرف آئے تو مد لازم ادا کی جائے گی اور اس کی مقدار 6 سیکنڈ تک ہے, اور اس مد والے حرف کو ضرور لمبا کھینچ کر ادا کرنا چاہیے. ظاہر ہے جب یہ بڑی مد ہوگی تو لازمی یہ اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 6 سیکنڈ تک کریں, کیونکہ آگے تشدید والا لفظ آ گیا, دیکھ سکتے ہیں آپ درمیان میں. تو یہاں سکون کی علامت ہے آن ولد تو یہاں عام طور پہ جو بار بار ہم بات کو دہراتے ہیں تاکہ وہی بات کے ذہن نشین ہو جائے, یعنی کہ ولد یعنی لین الگ نہ ہو, ولد یعنی دعا کی آواز لمبی کر کے 6 سیکنڈ لام کے ساتھ ٹچ کر کے پھر لام پر سٹرچ دے کے پھر اس کی بلکہ یہ آخری لفظ وقف ہوگا تو لین کے بعد بھی آپ 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی کر سکتے ہیں. آگے مدحامتانی, ان دو الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف مدیہ کے اوپر مد کبیر ہے, آگے میم مشدد ہے, تو یہ الف مد لازم کلمی کہلائے گی. لیکن 2 باتوں کا خاص طور پہ پڑھتے وقت خیال رکھنا ہوگا. ایک تو ہا متا, وہی پہلے جو بتایا تھا کہ ما لگا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 میم پر تشدید ہے, تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ حروف گنہ 2 ہیں, نون مشدد اور میم مشدد. تو یہاں میم مشدد آ گیا تو میم پر سٹرچ دیتے ہوئے 2 سیکنڈ گنہ ہم کریں گے. مدحامتانی, مد کی ادائیگی کے دوران مشدد حروف کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور تھوڑی شدت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. سٹریس ذرا پتہ لگے کہ یہاں سے تھوڑی سی سٹریس دیا گیا ہے, یا اکثر مد کرتے وقت غلطی کا امکان ہوتا ہے. اور یہ واقعی بات صحیح ہے, میں پڑھاتا ہوں جو تو عام طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے اور بار بار اس کو بتانا پڑتا ہے, بار بار پریکٹس کرانی پڑتی ہے. تو خاص طور پہ یہ پریکٹس کرنے والے الفاظ ہیں. مد لازم حرفی, حروف مقطعات میں جس حرف کا نام 2 حروف پر مشتمل ہو اس کو مد اصلی کی طرح 2 سیکنڈ تک ادا کیا جاتا ہے. اس کو مد لازم حرفی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی آپ کے سامنے ویسے بھی جو علامت ہے دونوں حروف پر وہ فتح شبائیہ ہے, تو لازمی ہے کہ 2 سیکنڈ ہوگی اس کی آواز. تو لیکن جب یہ حروف مقطعات پر ہوں گے اس وقت یہ مد لازم حرفی کہلائے گی. مد جو ہے تو آگے جو ہے دونوں الفاظ وہ الف مدیہ کے ساتھ ہیں. تو
لیکن جس حرف کے نام میں حرف مد ہو اس کو مد اصلی کی طرح 3 الف یعنی 6 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ میم ہے نا، یہ دیکھیں 1 2 3 ہاں جی 3 حروف پر مشتمل. بالکل. تو یہاں پر دیکھیں پہلے جو پہلا لفظ ہے اس میں میم پر مد کبیرہ وہ بھی 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی ہے، اور پہلے ہا پر فتح اشبائی ہے وہ 2 سیکنڈ. ہا میم. تو اس لفظ کو پڑھتے وقت جو غلطی ہوتی ہے تلفظ میں، ہا کو میم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ہا میم. تو یہاں ہم نے کیونکہ میم پر تشدید نہیں ہے تو ہم نے ان کو آپس میں جوڑنا نہیں، ہا علیحدہ اور میم علیحدہ. ہا میم. اور آگے جو ہے حروف مدہ کے بعد ساکن حرف، تو یہاں بھی ہا میم اسی لفظ کو کھول کے بیان کیا گیا ہے. آگے ہے قاف. تو آگے حروف مدہ کے بعد ساکن حرف قاف. یہ تھی مد لازم حرفی کی مثالیں. حروف مقطعات مد لازم حرفی وہی دوبارہ پرست کرتے ہیں، اس کی مزید الفاظ ہیں. یہاں پر پہلا جو لفظ ہے وائٹ، اس میں میم مشدد ہے، اس لیے سین کی آواز لمبی کر کے سٹرا سے میم پر دیں گے، پھر میم کی آواز ہم 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی کریں گے. اگر سین کی بھی 4 سے 6 سیکنڈ برابر ہوگی ان کی آواز لمبی، لیکن میم پر پہلے 2 سیکنڈ گنڈا ہوگا سٹرا سے دیتے ہوئے. تو سین میم. تو یہاں سین کو علیحدہ یعنی اگر پڑھیں گے نا تو سین میم تو یہ غلط ہوگا. یہاں پر سین کی آواز لمبی کر کے میم کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر میم پر تشدید 2 سیکنڈ گننا، پھر میم کی جو مد کبیرہ 4 to 6 سیکنڈ آواز لمبی. تو اسٹیمنا بنا کے یہ آواز ادا ہوتے ہیں، حروف ادا ہوتے ہیں. آگے ہے حروف مقطع مزید مثالیں. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. تو یہ سمجھانے کے لیے یعنی اس طرح تلفظ جو ملانا ہے گننا کرنا ہے ادغام ہوگا، تو یہ مثال دی گئی ہے اوپر والے حروف مقطعات کی. آگے الف لام میم را. تو را کے بعد ہم لمبی صرف 2 سیکنڈ کریں گے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. آگے ادغام گننا کے ساتھ تفصیل بتاتے ہوئے الف لام میم را. یہ ادغام گننا کے ساتھ بتایا گیا ہے. مد العوض، یہ مد اس وقت ادا ہوتی ہے جب کسی ایسے حرف پر وقف کیا جائے جس پر فتح کی تنوین ہو، اور ایک حرکت کو فتح کے طور پر ادا کرتے ہیں اور دوسری فتح الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی الف مدیہ اس کو مد العوض کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار 1 الف یا 2 یعنی 2 سیکنڈ ہے. تاہم تائے مربوطہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ رول ہے اگر تائے مربوطہ یعنی وہ جو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ گول تا جو ہے یا پان کی شکل کا تا، اسے تائے مربوطہ کہتے ہیں، اس پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا. لیکن جو یہ تشریح کی گئی اس کے مطابق ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، تو وقف ہوگا تو ایک جو فتح ہے وہ فتح اشبائیہ میں چینج ہو جائے گی. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
वन क्योंकि नून मुशद्दद है 2 सेकंड गुना होगा, और वन नशितोति नश्तो वस्साबिहाति सबहा। लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि हर आयत के एंड पे ला लिखा हुआ है, तो रूल समझने के लिए मैं ये पढ़ देता हूँ आपके सामने कि अगर वक्फ नहीं करेंगे तो कैसा पढ़ा जाएगा। यहाँ पर वो इदगाम बिलगुन्ना होगा, वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहा। मेरा भी स्थान टूट गया, सबहा, तो ये इस तरह इदगाम करेंगे अगर इकट्ठा पढ़ना हो तो। फतह की तनवीन वाले हरफ पर वक्फ की सूरत में अलिफ मदिया के साथ पढ़ेंगे। तो ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया। मद्दुस्सिला, जब दो मतहर्रक हरूफ के दरमियान हा हो तो इसको दम्मा इशबाइया या कसरा इशबाइया के साथ पढ़ा जाता है और सिर्फ वसल की सूरत में अदा होती है, और इसकी मिकदार 1 अलिफ यानी 2 सेकंड तक होती है। तो इन्ना रब्बहू, तो जुहू है वो 2 सेकंड आवाज लंबी करेंगे। इन्ना रब्बहू कान बिही, यहाँ ही भी 2 सेकंड आवाज लंबी होगी, कसरा इशबाइया। इन्ना रब्बहू कान बिही बसीरा। सूरह फुरकान की आयत 70 में मौजूद हा इशबाइया यखलुद फीही, ये अच्छा, यखलुद फीही मुहाना, और सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 8 में मौजूद हा यरदहु लकुम, इस असूल का इत्तलाक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि दहा, अच्छा ठीक है। बद्दुल ताज़ीम जिसको मद्द मानवी भी कहते हैं, इस मुकाम पर अदा की जाती है जहां मानी के लिहाज से लफ्ज़ ला के जरिया कामिल नफी मकसूद हो। नीज जिस मुकाम पर किसी सिफ्त बारी ताला के मुकाबले गैर अल्लाह की सिफ्त का बयान हो, इसकी मिकदार 2, 3 से 4 हरकत है। इस किस्म की मद का ख्याल रखने के लिए कुरान करीम के अल्फाज के मानी पर गौर होना चाहिए। तो यहाँ भी जहाँ भी नफी होगी ना अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी चीज की, ला लिखा हो तो वो लाजमी हम लंबा करेंगे। वइज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी अगर ला के ऊपर वो मद्दे सगीर नहीं भी है फिर भी हम इसको लंबी आवाज करके पढ़ेंगे, 2 सेकंड से ज्यादा ही नहीं, 3 सेकंड 4 सेकंड। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना क़ालू ला ग़ैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। तो ये जो दरमियान में ला द्वैरा के बाद जा की अलामत है, ये ऐसी अलामत है कि अगर आप बाद दफ़ा आयत का पीस लंबा होता है तो दरमियान में ये जा की अलामत होती है। तो कमज़ोर वक्त की अलामत है, यानी अगर मजबूर हो गए हैं कि वक्त आपको सांस नहीं आ गया, स्टैमिना जा रहा, तो फिर वक्त पर लें, वरना इसको कंटिन्यू रखना बेहतर है इस जगह पर। तो आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। चल बस अब जज़ाकल्लाह, अब काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं एक बात बता दूं कि इंशाल्लाह अगली क्लास में आपने, मेरी आपसे ख़ास दरख्वास्त है कि हमने हरूफ मुक़त्तआत की प्रैक्टिस करनी है। तो अपने सबके सांस लंबे होने चाहिए। जितने भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 29 या 30 है जहाँ पे हरूफ मुक़त्तआत मुख्तलिफ जगहों पे आए हैं कुरान करीम में। तो
ان کی ہم پریکٹس کریں گے. میں ان کو سب کو علیحدہ نکال کے آپ کے لیے لے آؤں گا. تو انشاءاللہ ہمارے پاس کافی وقت ہوگا کہ ہم اس کی پریکٹس کریں. تو اب کافی وقت ہو گیا ہے, آج تو شاید موقع نہ مل سکے پریکٹس کا, لیکن اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان تمام مدات کی نا انشاءاللہ پریکٹس کریں گے, اور مد منفصل مد متصل ان کو ہم قرآن کریم کھول کے بھی دیکھیں گے. کہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ریکگنائز کرنا ہم سیکھتے ہیں, ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں قرآن کریم ہے کہ یہ مد لازم ہے, یہ مد متصل ہے, مد منفصل ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پریکٹس کریں گے. تو اب کلاس کا ہم اختتام میں دعا. جی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں, چلیں دعا پڑھتے ہیں تو پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں سب موقع ملے گا, حروف مقطعات کی انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے. جی دعا والی سلائیڈ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما, آمین. جزاکم اللہ, سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.